الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وسيد المرسلين وطه وياسين ونبي المؤيد ورسول المشدد وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تقرب عنها غرق هوا. صلوا عزیزان محترم، رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث جو متفق بین الفریقین ہے، یعنی تمام عالم اسلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں رسول اللہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. حدیثیں تو بہت سی ہیں، لیکن اس حدیثوں میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ قوی ہیں، کچھ معتبر ہیں، کچھ غیر معتبر ہیں. ضعیف حدیثوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیثیں بوڑھی ہو چکی ہیں. ضعیف حدیثوں سے مراد یہ ہوتا ہے جس حدیث کا کوئی سلسلہ صادق نہ ملے، سچا سلسلہ نہ ملے، یا جس کو ہر فرقے نے نہ مانا ہو. لیکن انہی تمام حدیثوں میں، لاکھوں حدیثوں میں، جہاں مختلف فرقوں نے انکار کیا، لیکن یہ اہل بیت کا معجزہ ہے کہ بنو امیہ اور بنی عباس کے دور گزرنے کے باوجود، قلم و کاغذ ان کے ہاتھ میں رہنے کے باوجود، آج بھی سینکڑوں حدیثیں اہل سنت کتابوں میں ایسی محفوظ ہیں جو اہل بیت کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جو اہل بیت کے فضائل بیان کرتی ہیں. یعنی ہم اگر کبھی کسی سے اہل بیت کی عظمت و فضیلت کے بارے میں بحث کریں تو ہمیں اپنی کتابوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا. ہم غیروں کی کتابوں میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر اسے لوگ پڑھ لیں تو اہل بیت کی عظمت کے قائل ہو جائیں. ایک سلوات بھیجیے محمد عالم. بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری کتابوں کو پڑھیں، اہل سنت خود اپنی کتابوں کو پڑھیں. صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، ترمذی کو پڑھیں، مسند احمد بن حنبل کو پڑھیں، تو خود بخود حقیقت آشکار ہو جائے گی اور حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ اپنی کتابیں خود نہیں پڑھتے، اور جب نہیں پڑھتے تو جو سمجھ میں آتا ہے منہ میں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے من میں جو بھی کہہ دیجئے. لیکن آج کیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. مثلا یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ کب یوٹیوب پر چلا جائے ہمیں بھی نہیں پتہ. تو اگر ہم کوئی لفظ کہیں گے تو خالی مرشد کی مسجد تک قید نہیں رہے گا، یہ پورے عالم میں چلا جائے گا. تو اب ہم جو کچھ کہیں سوچ سمجھ کے کہیں کہ خالی یہ چند آدمی نہیں سن رہے ہیں، کل اسے ہزاروں سن سکتے ہیں، تو منہ سے کوئی غلط نہ نکلے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا کے زمانے کے باوجود عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء نہ جانے کیسی کیسی غلط تقریریں کرتے ہیں جو ان کی کتابوں کے خود ہی خلاف پائی جاتی ہیں. ان کی کتابوں کے خود ہی خلاف پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر یوٹیوب پر میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بڑے جید عالم فرما رہے تھے کہ سارے صحابہ کرام ناجی ہیں، جنتی ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جتنے ہیں سب جنت میں جائیں گے. اب اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ان میں سے کسی کا بھی اتباع کر لیجئے.
یہ سب جنتی ہیں کیونکہ رسول اللہ ان کی جنت کی بشارت دے چکی ہیں اور جنت کی دعا کر چکے ہیں۔ اب نوجوان کوئی سنے تو وہ سوچا ہو سکتا ہے تو یہ کہے گا کہ بھئی ہم لوگ تو بہت غلط کام کرتے ہیں، وہاں تو رسول اللہ ہر ایک صحابی کو جنتی کہہ چکا ہے۔ لیکن جس طرح یہ مجلس ہو رہی ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، اگر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو اس کو آپ کے ذہن قبول نہ کرے تو آپ فوراً پوچھیں گے مولانا یہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے؟ بھئی یہ تو آج تک سنا نہیں ہے، تو پوچھ سکتا ہے نہیں؟ تو سوشل میڈیا میں بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آدمی جب الٹی سیدھی باتیں سنے تو اپنے جذبات کیسے نکالے؟ کیا خاموش بیٹھا رہے، تلملاتا رہے کہ یہ کیا بک دیا اس نے، کیا ہم نے سن لیا؟ تو اس میں بھی ایک ذریعہ ہے کمنٹس کا، کہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، ناجی ہیں، تو فوراً اس میں کمنٹس آیا اور اس کے کمنٹس کرنے والے نے لکھا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں اور سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، تو کیا آپ نے اپنی کتاب صحیح بخاری خود نہیں پڑھی ہے؟ توجہ جا رہا ہو، اس نے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب صحیح بخاری خود نہیں پڑھی ہے؟ اگر آپ نے پڑھ لی ہوتی تو آپ یہ دعویٰ نہ کرتے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر پڑھی ہے تو کیا آپ نے باب کوثر میں حدیث کوثر نہیں پڑھی؟ اب حدیث کوثر کیا ہے؟ کہ صحیح بخاری میں حدیث کوثر یہ ہے کہ رسول اللہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، حشر میں جب جنت میں حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے تو ملائکہ ایک گروہ کو گرفتار کیے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، گرفتار کے لے جا رہے ہوں گے، تو رسول اللہ بآواز بلند کہیں گے ملائکہ سے مخاطب ہو کر کہ ان کو کہاں لیے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے صحابہ ہیں۔ یا رسول اللہ ملائکہ کو بتائیں گے یہ ہمارے صحابہ ہیں، ان کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ تو اب ملائکہ کا جواب لکھا ہے صحیح بخاری میں۔ میں کیا کروں؟ امام بخاری لکھ رہے صحیح بخاری میں کہ جب رسول اللہ کہیں گے ان کو کہاں لیے جا رہے ہو، یہ ہمارے صحابہ ہیں، تو ملا کے مطابق تو یہ کہنا چاہیے تھا ملائکہ کو حضور جنت میں لے جا رہا ہوں، توجہ چاہ رہا، یہ کہنا چاہیے تھا حضور جنت میں لے جا رہا ہوں۔ لیکن وہاں صحیح بخاری کا نقشہ بدلا ہوا ہے، جب حضور نے کہا کہ ان کو کہاں لیے جا رہے ہو، یہ ہمارے صحابہ ہیں، تو صحیح بخاری میں لکھا ہے ملائکہ نے جواب دیا کہاں لیے جا رہے ہو؟ ملائکہ نے جواب دیا حضور ان کو جہنم میں لیے جا رہا ہوں۔ ایک سلوار میری ہے وہاں مرا جہنم میں لیے جا رہا ہوں۔ یعنی پہلے بتایا کہ رسول اللہ نے کہ صحابہ ہے، یا رسول اللہ آپ جانتے تھے صحابہ ہے اور ملائکہ بھی جانتے ہیں، تو بآواز بلند کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول کہیں گے تمہاری زمانے کے لیے میں نے کہا ہے تاکہ ہر ایک کو جنتی نہ سمجھ لینا کہ ہر صحابی جنت میں چلا جائے گا۔ کہا یہ میرے صحابہ ہیں، کہاں لیے جا رہے ہو؟ ملائکہ نے کہا جہنم میں۔ بات یہیں پر نہیں رکی، رسول اللہ نے پوچھا کیوں؟ یعنی ہمارے صحابہ کو جہنم میں لے کے کیوں جا رہے ہو؟ تو ملائکہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ تو تھے لیکن بعد آپ کی وفات کے انہوں نے آپ کے مذہب کو بدل ڈالا، مذہب کو بدل ڈالا، مذہب میں تبدیلیاں کر دی۔ اب یہ صحیح بخاری خود کہہ رہی ہے کہ صحابہ نے مذہب کو بدل ڈالا۔ اب اگر ایک نماز کی سینکڑوں طریقے نظر آئیں، ایک روزے کے کتنے وقت نظر آئیں، ایک حج کے کتنے مناسک نظر آئیں، ایک اسلام کے 73 فرقے نظر آئیں، تو صحابہ کو دوش دینا کہ یہی تھے جنہوں نے ایک فرقے کو 73 فرقوں بنا دیا۔ صلوات اللہ۔
ڈالے اور لوگ کہہ رہے ہیں صاحب ان کے پیچھے چلیے صحابہ جنت میں لے جائیں گے. بخاری کہہ رہی ہے اس میں کچھ جہنم میں جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے صحابہ جہنم میں جائیں گے. نہیں، صحابہ جنتی بھی ہیں اور صحابہ جہنمی بھی ہیں. اور بحمدللہ ہم صحابہ کے مخالف نہیں ہیں، نہ ہم صحابیت کے مخالف ہیں. ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور لیکن ہمارا معیار بلند ہے، اسٹیٹس بلند ہے. ہم ان کو مانتے ہیں جو درجے والے ہیں. ان کو مانتے ہیں جو درجے والے ہیں. ہم ان کو مانتے ہیں جو کوئی صحابی 8ویں درجے پر ایمان کے فائز ہے، کوئی 9ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 10ویں درجے پر فائز ہے. یہ عمار ہے 8ویں پر، یہ ابو ذر ہے 9ویں پر، یہ سلمان ہے 10ویں پر. اب تم ایسوں کو مانتے ہو جن کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی درجے کا پتہ نہیں ہے، خالی صحابہ ہیں. اور ایسے صحابہ کو مانتے ہو کہ جن پر رسول نے اپنی زندگی پر لعنت کی ہو. لیکن آج ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ صحابہ پر وہ برا بھلا کہتے ہیں، اسی لیے ہم پر کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کافر ہیں. ہم نے کہا کیوں کافر ہیں؟ تو علماء نے لکھا اہل سنت نے کیونکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہم نے کہا تو اگر رضوان اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے تو بھی سب سے پہلے تو ام المومنین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ام المومنین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ تیسرے خلیفہ کے بارے میں کہتی تھی یہ ناسل ہے، یہ یہودی ہے. وہ رضی اللہ نہیں کہتی تھی. تو اب اگر کوئی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے تو ان کو کہو. اس کے بعد ہم پر کفر کا فتویٰ یوں لگتا ہے کہ ہم خلفائے راشدین کے مقابلے میں آئے، خلفائے راشدین کو برا کہتے ہیں. تو بھائی خلفائے راشدین اول دوم سوم کوئی بھی ان کے مقابلے میں آئے گا تو وہ کافر ہوگا، جیسے ہم لوگ ہو جاتے ہیں. تو بھائی جب اس جرم میں ہم لوگ کافر ہیں تو علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی چوتھے خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ علی چوتھے خلیفہ ہیں. سنی شیعہ سب متفق ہیں علی پر کہ نہیں؟ بھائی جو پہلا مانے وہ شیعہ، جو چوتھا مانے وہ سنی. اب بیچ کا راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں. وہی یا تو پہلا مانے یا چوتھا مانے. جو چوتھے دور میں ہر ایک نے علی کے ہاتھ میں بیعت کی کہ نہیں کی؟ تو اب اگر صحابہ کرام کے خلاف آنے والا کافر ہے تو علی کے خلاف جو بھی میدان جنگ میں آئے ایک سلوار لے لیے بھائی علی کے خلاف جو میدان جنگ میں آئے وہ کچھ کو کافر مانیے نا. بھائی ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ دیکھیے ایسے ہیں، یہ فرضی داستانیں گڑھتے ہیں اور فلاں ایسے فلاں ایسے. اگر وہ ایسے ہوتے تو علی ان کے مقابلے میں تلوار نہ کھینچ لیتے، علی ان کے مقابلے میں نہ جاتے، علی ان سے جنگ نہ کرتے. لیکن علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی ان سے جنگ نہیں کی. ہم نے کہا چلو یہیں پر قائم رہو. جن سے نہیں جنگ کی علی نے ان کو رضوان اللہ علیہ کہو، لیکن جن سے علی نے جنگ کی ان کو تو لعنت اللہ کہو. اب یہ بتاؤ صفین میں علی نے کس سے جنگ کی؟ جمل میں کس سے جنگ کی؟ صفین میں کس سے جنگ کی؟ اور اس کے بعد اب یہ جو جنگ کی ہے جو علی کے مقابلے میں آئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو خود ام المومنین مسلمانوں کی 12 ان کا قول نقل ہے. سید محمد صالح کشفی حنفی سنی اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ سے کہا، میرے پاس کتاب موجود ہے، روایت موجود ہے،
انہوں نے ام سلمہ بی بی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ وہ فرمایا انہوں نے کہ جو علی سے لڑے، علی کے مقابلے میں آئے، وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ جو علی کے مقابلے میں آئے، لڑے، وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ یہ انہوں نے کہا کیا کہنا ہمارا سلام ام سلمہ پر کہ ہم جواب دیتے۔ اس سے پہلے 14 صدیوں پہلے انہیں جواب دیا کہ جب تمہیں معلوم تھا تو تم جمل میں لڑنے کیوں گئی؟ جمل میں لڑنے کیوں گئی؟ کیونکہ جب رسول اللہ کہہ چکے علی کے مقابلے میں جو آئے وہ کافر ہیں تو لڑنے کیوں گئیں؟ اب جواب ان کے سنیے گا، سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں ہاں جب مجھے رسول اللہ کا قول میں اس وقت بھول گئی تھی، جب مجھے یاد آیا تو آج تک میں توبہ کر رہی ہوں، آج تک میں توبہ کر رہی ہوں۔ بھائی توبہ تو نظر آئی لیکن قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کہیں نہیں دکھائی دیا۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ کافر ہے، بلکہ کافر بھی کہنا کم ہے، کافر بھی کہنا کم ہے، کیونکہ جنگ خندق میں رسول نے ایک میزان دے دی، ایک پیمانہ دے دیا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی ہے کل ایمان، اور جس کے مقابلے میں جانا اس کو رسول نے کہا کل کفر، یعنی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب یہ بات خالی جنگ خندق تک محدود نہیں رہے گی، یعنی جب بھی کوئی بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر کہلائے گا، یعنی کل کفر، خالی کافر نہیں۔ آپ کہیے قرآن سے ثابت کر دوں کہ کل کفر ہوگا، خالی کافر نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کے مقابلے میں آیا تو قرآن نے کیا کہا آدم کو؟ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ وہ تو کافروں میں سے تھا ہی۔ یعنی شیطان جو آدم کے مقابلے میں آیا اس کو اللہ نے کافر کہا۔ آدم کون ہے؟ پہلے خلیفہ، پہلے خلیفہ۔ علی کون ہے؟ عالم انوار کے چوتھے خلیفہ۔ آدم بنے مٹی سے، آدم بنے مٹی سے، علی ہے نور کے، یعنی آدم ترابی ہیں، علی ابو تراب ہیں۔ تراب کے ہیں، علی ابو تراب، تو تراب بڑا کہ ابو تراب، آدم تراب سے بنے، علی تراب کے باپ ہیں۔ تو اب جو آدم کے مقابلے میں آئے، اگر وہی درجہ علی کے مقابلے میں آنے والے کو دیا جائے تو عدل انسانی کے خلاف ہو جائے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے درجہ برابر نہیں رکھا۔ جو آدم کے مقابلے میں آیا اسے کافر کہا، اور جو علی کے مقابلے میں آیا رسول نے کل کفر کہا، کل کفر کہا۔ اب مسلمان جنگ خندق کو دیکھیں اور میزان لے لیں، پیمانہ لے لیں، ترازو لے لیں۔ اب خالی خندق کی بات نہیں ہے، جہاں جہاں جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا کل کفر ہوگا، چاہے میدان میں کل کفر ہوگا، چاہے سقیفہ میں آئے، چاہے باغ فدق کھا جائے، میں کیا کہہ رہا، چاہے باغ فدق کھا جائے، چاہے در سیدہ پر لکڑیاں لے کر آ جائے، چاہے جمل میں آئے، چاہے صفیر میں آئے، چاہے نہروان میں آئے، جو بھی آتا جائے گا کل کفر ہوتا جائے گا۔
میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا اپنی کتابوں سے عرض نہیں کیا، اہل سنت کی تمام کتابوں میں جنگ خندق کا واقعہ طبری کے اندر موجود ہے، یہ سارے واقعات بخاری کے اندر موجود ہیں، ان کی کتابوں سے لکھیے۔ اب یہ بتائیے کہ ایک عام انسان مسلمان کو اگر نجات چاہتا ہے تو وہ کس کے پیچھے چلے؟ کس کے پیچھے چلے؟ صحابہ کے پیچھے چلے ملے گی کہ ازواج کے پیچھے چلے کہ ملے گی؟ بھائی ازواج میں بھی سب ایک طرح کے نہیں، آئیے تشریف آئیے، ایک سلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیے ازواج میں بھی ایک طرح کے نہیں، ہم ہر ایک زوجہ رسول کی توہین نہیں کرتے، بلکہ جو سچی زوجہ رسول ہیں ہمارا ان پر سلام، جیسے خدیجہ الکبریٰ، ام سلمہ وغیرہ وغیرہ، اسی طرح صحابہ کرام، سلمان فارسی کو میرا سلام، ابو ذر غفاری کو میرا سلام، مقداد کو میرا سلام، عمار کو میرا سلام، جو جو رسول سے وابستہ رہے ان سب کو میرا سلام۔ لیکن عام مسلمان جو ہے کیسے چھاٹے؟ بھئی تو کتابیں پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ کون نجات یافتہ ہے، کون جہنم آب ہے۔ تو چاہ رہا ہوں میں تو ہوتا ہے کہ جنت میں آپ، جہنم میں آپ، یہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ تو کوئی سلسلہ، کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور جنت مل جائے، نجات مل جائے۔ تو رسول اللہ سے ہاتھوں کو جوڑا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ نجات کا مستحکم و معتبر ذریعہ کیا ہے کہ جن کے پیچھے چل کے نجات ملے؟ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اور اگر تم نے پڑھ لی تو نجات یافتہ ہو گئے، روزہ رکھو اگر رکھ لی تو نجات یافتہ ہو گئے، حج کرو اگر کر لیا تو نجات یافتہ ہو گئے۔ یا رسول اللہ نماز کو ذریعہ نجات کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ روزے کو ذریعہ نجات کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ حج کو ذریعہ نجات کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ تو رسول کہیں گے تم سمجھے نہیں، اگر ہم نے نماز و روزے، حج و خیرات و زکوٰۃ کو باعث نجات بنایا تو بھی 2 رکعت کی نماز پڑھنے والا اکڑ کے چلے گا کہ اب تو ہمیں نجات مل گئی، اب تو ہمیں نجات مل گئی۔ رمضان کا ایک بھی روزہ کوئی رکھ لے گا، اکڑے گا کہ اب تو ہمیں نجات مل گئی۔ کسی نے حج کر لیا تو کہے گا ہمیں نجات مل گئی۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ کی یہ حدیث کہ میرے بعد امت مسلمہ کے 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں 72 جہنم میں جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ بھی اہل سنت کتابوں میں حدیث معتبر لکھی ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں تو کیا کوئی نماز کا منکر ہے؟ کہ نہیں۔ کوئی روزے کا منکر ہے؟ نہیں۔ کوئی تلاوت قرآن کا منکر ہے؟ نہیں۔ کوئی حج کا منکر ہے؟ نہیں۔ یعنی 72 فرقے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کہہ رہے جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد نماز پڑھیں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے، روزہ رکھیں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے، حج کریں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے معنی یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ایک کے پاس ہوگی 72 کے بعد نہیں ہوگی۔ ایک کے پاس ہوگی 72 کے پاس نہیں ہوگی۔ یا 72 اس ایک چیز کے مائنس ہونے کی بنا پر نماز کے باوجود، روزے کے باوجود، حج کے باوجود، خیرات و زکات کے باوجود جہنم میں چلے جائیں گے۔ صرف ایک فرقہ ہوگا جس کے بعد ایک ایسی چیز ہوگی جو اسے جنت لے جائے گی۔ ایسا فرقہ جس کے بعد ایک چیز ہوگی، کون سی چیز ہوگی؟ تو رسول اللہ نے اس معتبر ترین حدیث میں کہا کہ دیکھو نہ ذریعہ نجات نماز کو سمجھنا، نہ روزے کو سمجھنا۔ اب یہ بھی واضح کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہوگا کیوں نہیں؟ روزے کو فائدہ نہیں ہوگا، ہوگا کیوں نہیں؟ نماز ذریعہ نجات بنے گی نہیں؟ بنے گی، لیکن کب بنے گی؟ جب صحیح ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ایک سلوار میں دیے محمد۔
جب بنے گی جب صحیح ہوگی. بھائی صحیح نماز پڑھے گے تبھی تو قبول ہوگی. پڑھنا شرط ہونی نا، قبول ہونا شرط ہے. اور قبول وہی ہوگی جو صحیح نماز ہوگی. صحیح نماز وہ ہوگی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اللہ کی مرضی کے مطابق کون سی ہوگی؟ جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہو. اب عالم اسلام میں ہر ایک نے ہم سے کہا نماز پڑھو. ہم نے کہا تیار ہے، کیسے پڑھیں؟ جو جا رہا تھا جو چاہ رہا ہو کیسے پڑھیں؟ انہیں یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھیے. ہم نے کہا کیوں باندھیں؟ کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح پڑھتے تھے. یہاں پہ ہاتھ باندھیے. حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح پڑھتے تھے. یہاں پہ باندھیے. حضرت شافعی اس طرح پڑھتے تھے. امام حنبل اس طرح پڑھتے تھے. چاروں کے طریقے بتائے. یہ اس طرح پڑھتے تھے، یہ اس طرح پڑھتے تھے، یہ اس طرح پڑھتے تھے. میں منہ کھولے ان کو دیکھتا رہا. کہنے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے کہا میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ بتائیے کہ نماز اللہ نے رسول اللہ پر نازل کی تھی کہ ابو حنیفہ پر نازل کی تھی؟ رسول اللہ پر نازل کی تھی کہ مالک پر نازل کی تھی؟ رسول اللہ پر نازل کی تھی کہ شافعی پر نازل کی تھی؟ اور اس میں سے کوئی بھی دور رسول میں تھا کہ نہیں؟ کیا دور رسول میں کوئی نہیں تھا؟ تو جب دور رسول میں کوئی تھا ہی نہیں، اس نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، تو وہ کیا بتائے گا رسول والی نماز کیا ہے؟ ایک سال بعد وہ کیا بتائے گا رسول والی نماز کون سی؟ تو رسول والی نماز وہی بتا سکتا جو دور رسول میں ہو. اب جو دور رسول میں تھے 3 سلسلے تھے. دیکھیے بڑی میں مستحکم بات کر رہا ہوں، کوئی ہوا میں ہمیں بات نہیں، ساری دلیلوں کے ساتھ. 3 دور تھے، 3 ذریعے تھے، 3 لوگ تھے دور رسول میں. ایک صحابیت، ایک خلافت، ایک اہل بیت. ایک صحابیت، ایک خلافت، ایک اہل بیت. یہ تینوں رسول اللہ کے دور میں تھے. اب اس دور میں ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور یہ 3 دور رسول میں تھے. ہمیں ویسی نماز پڑھنا جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے. تو ہم نے کہ صحابہ کو ڈھونڈنا چاہا کہ صحابہ ملے تو ان سے پوچھیں. تو صحابیت کا سلسلہ کب کا ختم ہو گیا؟ اب اس دور میں کوئی صحابی نہیں. ہم نے کہا خلیفہ صاحب کو ڈھونڈیں، شاید وہ بتائیں گے. تو اس دور میں کوئی خلیفہ نہیں. ابو بکر بغدادی بننا کھڑا بھی ہوا تو چند لوگوں کے علاوہ کسی نے مانا نہیں، تو کوئی خلیفہ نہیں. یعنی صحابیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. صحابیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. خلافت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. بحمدللہ سلسلہ اہل بیت کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے. سلسلہ اہل بیت کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے. اور اہل بیتی کی نسل ہے، اہل بیتی ہیں جو سلسلہ امامت ہے. اور امامت کی ایک کڑی آج تک باقی ہے. یہ کیوں باقی ہے؟ تاکہ ہم اس سلسلے تک پہنچ جائیں. تو ایسا نہیں کہ نماز بیکار ہے، مگر بھیا صحیح پڑھو گے تبھی تو کام آئے گی. تو کہہ رہا ادھر ہاتھ باندھو، کوئی کہہ رہا ادھر ہاتھ باندھو، کوئی کہہ رہا ادھر ہاتھ باندھو. ہم پیچھے باندھے لیتے ہیں، ہم پیچھے باندھے لیتے ہیں. بھائی باندھنی تو ہے کہیں بار. نہیں پیچھے نہ باندھیے. بھائی یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کی مرضی جو آئے کریں، ہماری مرضی جو آئے نہ کریں. بھائی آپ نماز جمعے کے بدھ کو پڑھا رہے ہیں، وجہ چاہ رہا ہوں. ہم نے کہا زمانے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو کیوں نہ جمعہ اتوار کو کر دیا جائے. ایک سرور میں دیا صبح کی 2 کی 4 پڑھا دی، اور بعد میں پوچھ رہے کہوں تو اور پڑھا دوں. بھئی وہ بول رہے ہوں تو بات صحیح ہے، وہ نشہ بول رہا ہے. کہوں تو اور پڑھا دوں. ہمیں پڑھانے والے پر تعجب نہیں ہے، پڑھنے والے پر تعجب ہے. بھئی پڑھانے والا تو ایک تھا نا، پڑھنے والے تو سینکڑوں تھا. تو کوئی تو کہتا ہے حضور یہ آپ نے غلط پڑھا دی. صبح کی 2 ہوتی ہیں. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے تابع تھے یہ لوگ، کہ شرع کے خلاف بھی کرے تو رضی اللہ رہتے ہیں.
सलावत तो लिहाजा रसूल के आगे हाथों को जोड़ा, या रसूलल्लाह आप बताएं कि कौन सा जरिया है मुस्तहकम है निजात का। तो अगर खाली हमारी किताबों में लिखा हो तो ना मानिए, आपकी किताबों में लिखा है कि रसूल ने फरमाया कि मसलों वाले बैठी कमसल सफेद मन लगे बा नजा वमन तकरीबाना घर का हवा, अहले बैठ की मिसाल सफेद नूह की सी है, जो इसमें सवार हो गया उसे निजात मिल गई। अब रसूल कह रहे हैं, और मैंने कहा या रसूलल्लाह ये जो आपने कहा है ये हदीस तो मोतबर, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई कुरान की आयत भी होना चाहिए। तो कुरान बोला कि हमसे सबूत ले लो इनकी सिदाकत का, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कि ये मुआयने से अल्लाह ने हर रिस्स व निजासत को दूर रखा, पाक रखा जो पाक रखने का हक है। ये सफीने नूह की तरह से हैं। आप समझे कि क्या कहना रसूलुल्लाह ने, कि सफीने नूह की तरह से हैं, यानी जब सफीना नूह चला था कोई दूसरा सफीना नहीं था, कोई आदमी इसको छोड़ के दूसरी तरफ चला जाए। इसी तरह अहले बैत के अलावा कोई निजात का जरिया है ही नहीं। अगर निजात चाहते हो तो इनका दामन से वाबस्ता हो जाओ। याद रखिए, जो इनके दामन से वाबस्ता हो गया निजात याफ्ता हो गया। बस यही एक सिलसिला है अहले बैत का। आज जो मजलिसें हैं, आज जो ये मातम है, आज जो अंजुमन की शब्बेदारियाँ हैं, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। मिंबरान फ़ौज हुसैनी और बानियान फ़ौज हुसैनी के अंजुमन को ये जो शब्बेदारियाँ हैं, ये एक तबलीग है, एक पैगाम है। आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं या मातम करके, बरी ज़िम्मा हो जाते हैं शब्बेदारी करके। कल हर्ष के मैदान में कोई आपसे नहीं पूछेगा कि तुम तो निजात याफ्ता हो गए, तुमने दूसरों को क्यों नहीं बताया। तो ये मजलिसों के ज़रिए, शब्बेदारियों के ज़रिए से, ये जो मातम होते हैं इसके ज़रिए से ऐलान होता है कि देखो अगर सफीना निजात चाहते हो तो आ जाओ। ये फर्श आज़ादी है, सफीना निजात है, यहाँ आओ तो निजात मिल जाएगी। क्योंकि जो अहले बैत वाला है वो इस फर्श अज़ब आके बैठेगा। जब इस फर्श अज़ब बैठेगा तो उसे कुरान भी मिल जाएगा, अहले बैत भी मिल जाएंगे। सल्लल्लाहु उसे कुरान भी मिल जाएगा, अहले बैत भी मिल जाएगा। याद रखिए कि जो दो चीज़ें अगर हैं तो हिदायत याफ्ता है, निजात याफ्ता है। लेकिन अगर खाली नमाज और रोज़ा हो तो मैदान करबला में नमाज भी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी था, लेकिन एक तो खाली नमाज थी, उसका नाम लश्कर यजीद था, और एक तो अहले बैत भी थे और नमाज भी थी। सुभान अल्लाह। तब जरिया निजात क्या है, कौन है, ये हमसे ना पूछिए, हुर से पूछिए। तवज्जो चाह रहा हूँ, हुर से पूछिए कि जिसने बताया कि जरिया निजात क्या है। उस लश्कर को छोड़कर लश्कर हुसैनी की तरफ आ गया, यानी शिकम शेरी को छोड़कर भूख की तरफ आ गया, सैराबी को छोड़कर प्यास की तरफ आ गया कि ये प्यास ज़रूर है लेकिन निजात यहाँ है, खाना यहाँ ज़रूर है, वहाँ भूख है लेकिन निजात वहाँ है। जिस तरह से हुर आ गया तो ये मत समझे कब किसका दिल बदल जाए, कब किसका दिल राह हक इख्तियार कर ले, कब कौन राह हक की तरफ आ जाए। ये सदाई या हुसैन इसीलिए बुलंद होती है कि ना जाने कौन नाम हुसैन सुन के राह हक पर आ जाए। क्या कहना हुसैन इब्न अली का कि मैदान करबला में ऐसी कुर्बानी दे दी
کہ جو آج تک مشعل ہدایت بنی ہوئی ہے. زمانے بدل گئے، صدیاں بدل گئی، بنی امیہ بنی عباسیہ کے تخت و تاج پناہ ہو گئے. آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں، ان کے محل زمین دوش ہو گئے، لیکن حسین کا عزا خانہ گھر گھر سجا ہوا ہے. حسین کا عزا خانہ سے ہمارا دل آباد ہے. یہ جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، ماتم ہو رہا ہے. یہ مجلس و ماتم و گریہ کیا ہے؟ یہ شب داری کیا ہے؟ اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ ذریعہ نجات ہے. نہ جانے ہماری آنکھ سے نکلا ہوا کون سا آنسو بیوی سیدہ کے رومال میں چلا جائے. اللہ اللہ، کون سی مجلس قبول ہو جائے، کون سا ہمارا کیا ہوا ماتم بیوی سیدہ کو پسند آ جائے. ہاں، جب کوئی مجلس ہوتی ہے، ایک دکھیاری ماں رومال سفید لیے ہوئے مجلس میں آ جاتی ہیں، اور جب کوئی رونے والا روتا ہے اس کی آنکھ کے پاس رومال لے جاتی ہیں، اس کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کو اپنے رومال میں محفوظ کر لیتی ہیں. جب رونے والوں کی آواز بلند ہوتی ہے تو کہتی ہیں پروردگارا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. ارے جو میرے اس حسین پر رو رہے ہیں، ارے جن پر رونے نہ دیا گیا. عزادارو، یہ نہیں کہ کوئی رونے والا نہیں تھا. ارے زینب جیسی بہن موجود تھی، ام کلثوم جیسی بہن موجود تھی، رباب اور لیلہ جیسی زوجہ موجود تھی، سکینہ جیسی بیٹی موجود تھی. لیکن ہائے بال حسین رونے نہ دیا گیا. جب بھی کوئی روئی بیوی درے لگائے گئے، اگر سکینہ روئی تو تماچے لگائے گئے. عزادارو، یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ قافلہ رہا ہوا تو جناب سید زینب نے یہ نہیں کہا سید سجاد ارے جتنے جلد ہو سکے مدینے چلو. ہاں عزاداروں، فطرت بشری ہے. اگر کوئی قیدی ہوتا ہے، جب رہا کیا جاتا ہے سب سے پہلے گھر جانا چاہتا ہے. لیکن ہائے زینب جب رہا ہوئی تو یہ نہیں کہا سب سے پہلے مدینے چلو، کہا سید سجاد یزید سے کہہ دو پہلے گھر خالی کرا دے جس میں ہم سب عزا بچھا لیں، جب ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں. ہاں، یہ گھر خالی ہوا، سب عزا بچھی. شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے آنا شروع ہوئی. اب زینب نے مصائب پڑھنا شروع کیے. آج مجلس میں آپ گریہ کرتے ہیں، سوچے کہ صاحب غم زینب نے کربلا کا واقعہ بیان کیا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا. زینب نے کھڑے ہو کر کہا اے بیویوں، اس لیلہ کو دیکھ رہی ہو نا، اس کا کڑیل جواد علی اکبر مارا گیا. اقبال کا اس رباب کو دیکھ رہی ہو نا، ارے اس کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تیرے ظلم کا نشانہ بنا. ایک بار ام فروا کا بازو پکڑ کے اٹھایا، ارے دیکھ رہی ہو نا، یہ میری بھابھی ام فروا ہیں، ان کا بچہ قاسم یتیم تھا. ارے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، زندگی میں اس کو پامال کر دیا. زینب مصائب بیان کر رہی ہیں اور بیویاں رو رہی ہیں. ایک بار زینب نے سید سجاد سے کہا سید سجاد جاؤ اور جا کے یزید سے کہنا ہماری اب تو چادریں واپس کر دے لیجئے. یا زینب نے سید سجاد سے کہا. سید سجاد گئے، یزید سے چادروں کا مطالبہ کیا، چادریں آ گئیں. اب جو چادریں آئیں زینب نے وہ چادریں دیکھی، رونا شروع کیا. کیوں رونا شروع کیا؟ کاش یہ چادریں بازار کو وہ شام میں مل جاتی. چادریں نہیں ملی، اب چادریں آئیں، زینب نے روئی. اس کے بعد چادریں تقسیم کرنا شروع کی. ایک چادر بھابھی رباب کو دی، ایک چادر لیلہ کو دی، ایک چادر بہن ام کلثوم کو دی، سب ایک چادر فضہ کو دی. سب کو چادریں تقسیم کی. ایک چادر اپنی خود اوڑھی،
اب ایک ننھی سی چادر بچی، خون آلود چادر. ارے اب چادر تو ہے لیکن چادر اوڑھنے والی نہیں ہے. اب جناب زینب نے زندہ اب اس گھر کے اندر اس چادر کو بچھا دیا. بیویوں نے ایک درگاہ کیا اور رونا شروع کیا. ہائے سکینہ، ہائے سکینہ کہہ کے رونا شروع کیا. بس 2 منٹ ختم مجلس. جب بیویوں نے چادر کے گرد کھڑے ہو کے سکینہ کو یاد کر کے ماتم کیا، اس کے بعد سکینہ زینب نے اس چادر کو اٹھایا، لپیٹا، لے کر گھر سے چلی. اب سید سجاد پیچھے پیچھے کہ دیکھیں بوبی اماں کہاں جا رہی ہیں. زینب چل کر اس زندان شام میں آئیں جہاں سے رہا ہوئی تھی. دروازہ کھلوایا، اندر گئیں. ایک ننھی سی تازہ قبر بنی تھی. ایک بار جناب زینب قبر کے پاس کھڑے ہو کے متوجہ ہو کر کہتی ہیں، اے سکینہ، کربلا سے کوفے تک تم ایک ہاتھ رسن مار، ایک ہاتھ چہرے پر رکھے سفر کیا. اے سکینہ، یہ چادر مل گئی ہے. سکینہ لو چادر اوڑھو. یہ کہہ کے چادر کو قبر سکینہ پر ڈالا. اب جو قبر سکینہ پر چادر کو ڈالا، ایک بار جناب زینب ایک جملہ اور کہا، اے سکینہ، جب طائر جاتے تھے تو مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ بوبی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں. میں کہتی تھی آشانوں کو جا رہے ہیں، تو ہم کہتی تھی بوبی اماں ہم گھر کب جائیں گے. اے سکینہ، ارے تمہیں گھر جانے کی بڑی تمنا تھی. اے سکینہ، پیغام میری آئی مل گیا. سکینہ چلو گھر چلے. ایک بار قبر سکینہ سے آواز آئی، اے بوبی اماں خدا حافظ. اے بوبی اماں جائیے، جب کربلا جائیے گا اے امو عباس سے کہیے گا، اے عباس تمہاری سکینہ زندان شام میں تنہا ہے. لو عباس.